بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آج ہمارے درس کا موضوع قبر کھودنے والے کا انعام، اور آج کا موضوع بھی انتہائی خوبصورت اور اہم موضوع ہے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین، یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ ہمارا کوئی عزیز جب دنیا سے جاتا ہے، وہ باپ کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو، بہن بھائیوں کی شکل میں ہو، بیٹے کی شکل میں ہو، یا دوست احباب کی شکل میں ہو، کوئی بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو جو بندہ اس کے لیے قبر کھودتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو انعام کیا عطا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، جس میں میرے اور آپ کے لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کھودنے والے کی شان کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت اس کو کتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَمَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْرًا وَأَجَنَّتُ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کے لیے قبر کو کھودا اس لیے کہ اس میں اس کے مسلمان بھائی کو دفن کیا جائے گا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس کو انعام کیا ملے گا، اس کو اجر کیا ملے گا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فیہ اجریہ لہ من الاجر کاجر مسکن الی یوم القیامہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جس طرح کوئی انسان آج سے لے کر قیامت تک کسی کو رہائشی مکان دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگا یہ کس قدر اور کتنا بڑا اجر ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری حیات طیبہ سے لے کر قیامت تک اگر کوئی بندہ کسی کو اپنا مکان دے دیتا ہے کہ تو ضرورت مند ہے اس مکان میں رہ، اور کوئی پیسہ تجھ سے نہیں لیا جائے گا، فرمایا اب اس کی ضرورت کو پورا کر، اور قیامت تک اس کو مکان دے رہا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جتنا اجر اور ثواب اس مکان دینے والے کو ملتا ہے نا، خالق کائنات جل جلالہ اتنا ہی اجر اس بندے کو عطا کرتا ہے جو کسی کے لیے قبر کو کھودتا ہے، جانے کے بعد اس کی قبر کو تیار کرتا ہے، اس کے لیے قبر کھودتا ہے کہ اس میں اس مسلمان بھائی نے دفن ہونا ہے، تو اب اس کو اجر یہ مل رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ جس طرح کوئی اپنا رہائشی مکان ہو، کوٹھی بنگلہ کسی کو رہنے کے لیے دیتا ہے، اور ایک دو ماہ کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے کہ تو اب اس میں رہ، تو محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جتنا اجر اس مکان دینے والے کو ملتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ اتنا ہی اجر قبر تیار کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ عزیز سامنے، یہ ہے اس بندے کو انعام مل رہا جو اپنے مسلمان بھائی کے جانے کے بعد اس کی آرام کے لیے قبر کا اہتمام کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا تو جانے والے کے دوست احباب، رشتہ دار، محلے دار جو ہے وہ قبر کا اہتمام کرتے تھے۔ تب یہ ثواب تھا، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا، تب یہ ثواب تھا۔ اب اگر کوئی اجرت لے کر قبر تیار کرتا ہے، وہ اجرت لینا تو جائز ہے، قبر بھی ٹھیک ہے، مگر یہ ثواب وہ نہیں ملے گا، وہ بندہ ثواب سے محروم رہے گا۔ یہ ثواب تب ہے جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ کام کیا جائے۔ اگر اجرت لے رہا ہے تو پھر وہ ثواب سے محروم ہے، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا۔ یہ ثواب اسی کو ملے گا جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کر رہا ہے اور فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ اگر اجرت لی تو پھر یہ ثواب ختم ہو جائے گا۔ عزیز سامعین، یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، مقدروں والے ہیں
کہ جن کو خالق کائنات جل جلالہ قبر عطا کرتا ہے۔ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو قبر سے محروم رہتے ہیں، جو دفن سے محروم رہتے ہیں، جو غسل سے محروم رہتے ہیں۔ بڑے ہی مقدروں والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیزیں میسر آتی ہیں، ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، پھر دعا کی جاتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ اس دعا کی وجہ سے بندہ اگر گناہ گار ہوتا ہے تو اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور آخر پر عزیز سامعین یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ جب ہم میت کو لے کر چلتے ہیں، جنازہ لے کر چلتے ہیں، تو اس وقت ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ کچھ دوست احباب سواری پر سوار ہوتے ہیں، کچھ پیدل ہوتے ہیں۔ تو اب اس انداز میں حدیث مبارکہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے کہ کس انداز میں ہم نے اپنے جانے والے کی جنازے کے ساتھ شرکت کرنی ہے اور کس طرح ہم نے چلنا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے کے لیے جا رہے تھے۔ فرآ ناسا رکبانا، تو کریم آقا علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سواریوں پر سوار ہیں، یعنی اونٹوں پر، گھوڑوں پر وہ لوگ سوار جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو جب کریم آقا علیہ السلام نے اس انداز میں، اس حالت میں ان کو دیکھا، تو آپ دیکھیے گا محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الا تستحیون، کیا تمہیں حیا نہیں آتی؟ ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم، کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل چل رہے ہیں، وانتم علی ظہور الدواب، اور تم سواریوں پر سوار ہو۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن مرد نیک جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جنازے پر فرشتے بھی ہوتے ہیں اور وہ پیدل چلتے ہیں اس کے ساتھ، اور تم سواریوں پر چل رہے ہو، بلکہ پیدل چلو۔ یہ انداز جب کوئی جنازہ لے کر جائے اس کے ساتھ شرکت کرنی ہے تو اس انداز کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نیک بندے کے جنازے کے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی ہوتے ہیں اور وہ پیدل چلتے ہیں اور تم سواریوں پر جاتے ہو۔ حیا نہیں آتی اس چیز کا اندازہ نہیں کہ فرشتے تو پیدل جائیں اور تم سواری پر ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز سامعین یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ جنازے کے بالکل ساتھ ہوں۔ ہاں اگر آپ کا اور جنازہ جب جا رہا ہے اتنا فاصلہ ہو کو دیکھ کر محسوس نہ ہو کہ یہ جنازے کے ساتھ جا رہا ہے تو پھر آپ سواری پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ جنازے کے آگے سے چل رہا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، تو اس کے درمیان اور جنازے کے درمیان بھی اتنا فاصلہ ہو کہ محسوس نہ ہو کہ یہ جنازے کے ساتھ ہے، پھر اور مسئلہ ہے۔ اگر جنازے کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو کوشش کریں پیدل چلنے کی، تاکہ فرشتوں کے ساتھ ہمارا چلنا بھی لکھ دیا جائے۔ عزیز سامعین یہ مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے قبر کھودنے والے کا انعام رکھا اور ساتھ میں کس طرح ہم نے جنازے کے ساتھ چلنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عزیز سامعین مختلف ہم نے اپنے دروس میں یہ آپ کے سامنے رکھا کہ جب ہمارا کوئی دنیا سے جائے تو پھر غسل دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد کفن کس انداز سے اور اس کا طریقہ کیا ہے، ہم نے اس کو جو کفن پہنانا ہے یہ بھی رکھا، پھر قبر کھودنی کیسے ہے اور کھودنے والے کا انعام کیا یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا، اور پھر جنازے کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھا، اور میت کو کندھا کس طریقے سے دینا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو احکام شریعہ پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔